سال کی آخری شام، ضیاء محی الدین کے نام، انتظار حسین۔ 2009 بھی لشٹم پشٹم گزر ہی گیا۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جی رہے ہیں کمال کرتے ہیں، تو 2009 میں تو جینے والوں نے واقعی ایسا کمال کر کے دکھایا۔ ارد گرد خودکش حملے ہوتے رہے، فلک بوس عمارتیں ڈھہتی رہیں، دھماکے، دھواں، آگ کے شعلے، جلے پھنکے انسانی جسم، بہتا خون۔ مجرئی دہر میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اور پھر بھی زندہ رہے۔ اور کمال کرنا کسے کہتے ہیں؟ اس سے بھی بڑا کمال کہ 2010 کا ہم نے اسی روایتی شان سے استقبال کیا، اس امید کے ساتھ کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ پاکستان کی تاریخ عجب ہے یار، لوگ نئے سال کا استقبال کتنی خوش دلی سے کرتے ہیں، مگر ہر نیا سال گزرتے گزرتے ایسے گل کھلاتا ہے کہ یاروں کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے۔ اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے۔ 2010 شروع ہو چکا ہے، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ نائی نائی بال کتنے کے ججمان آگے آئے جاتے ہیں۔ اب ہماری سنو۔ 2009 جیسا بھی گزر گیا، مگر ہم نے اس کے جاتے جاتے بس سمجھ لو کہ اس کے آخری دموں میں اس سے بلکہ اس کی آنکھوں میں دھول چھونک کر چند ساعتیں چرا لی، اور یہ کہنے جوگے ہو گئے کہ برس کی آخری شام مبارک آئی، کہ ہمارے دل کی کلی کھلی اور ہم نے جاتے برس کو خوش خوش رخصت کیا۔ اس شہر لاہور میں ایک ایوان ہے، علی آڈیٹوریم، کہ ہر سال کی آخری شام کو وہاں اہل ذوق کا ایک جھمگٹا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ حال میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اس مجمع میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اردو شعر و ادب کا چسکا رکھتے ہیں، بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ اردو شعر و ادب سے مغایرت، انگریزی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ مگر آج کی شام وہ اس طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اس شوق میں کہ یہ ضیاء محی الدین کی شام ہے۔ آؤ چلے دیکھیں کہ آج وہ اپنا کون سا ہنر دکھاتے ہیں۔ ضیاء محی الدین نے سال کی یہ آخری شام کتنے برسوں سے سمجھ لیجئے کہ 22-23 برسوں سے اردو زبان و بیان کے ہنر کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تھوڑی نظم، باقی نثر، سناتے کچھ اس رنگ سے ہیں کہ ان نگارشات کے اندر جو جادو چھپا ہوتا ہے اور جو اکثر قارئین کو جل دے جاتا ہے، وہ ان کی ادائیگی سے جاگ اٹھتا ہے۔ وہ ہنرمند ہمارے بیچ اب کہاں ہیں جو شعر پڑھتے ہوئے اس کے لہجے کو پکڑ پائیں اور بیان کی جو نزاکتیں اور نفاستیں ہیں انہیں گرفت میں لے آئیں اور باذوق سامعین کو لوٹ پوٹ کر دیں۔ ویسے یہ کام نثر کے سلسلے میں شاید زیادہ مشکل ہے، کیونکہ نثر یعنی اچھی نثر اپنے لہجے کا، اپنے بیان کے نشیب و فراز کا اس طرح اعلان نہیں کرتی جس طرح شاعری میں اس کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ اپنا سارا جادو بہت چھپا کر رکھتی ہے۔ سیر سمنجا ہوا مذاق رکھنے والوں ہی پر نثر کے رموز افشا ہوتے ہیں۔ کوئی کونے خدرے میں چھپا بیٹھا ہو تو اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں تو اب ضیاء محی الدین ہی اس ہنر میں یکتا نظر آتے ہیں۔ آج کی شام نئی شاعری کی روایت سے انہوں نے اختر الایمان کو چنا تھا۔ اختر الایمان بھی اس روایت کے نمائندہ شاعر ہیں، مگر ہم نے اپنے حساب سے نون میم راشد کو ضیاء محی الدین سے منسوب کر رکھا ہے، اور یاروں سے کہتے ہیں کہ راشد کی آزاد نظم کے جادو سے حظ اٹھانا ہو تو ضیاء محی الدین کی زبان سے ان کی نظم سنو۔ باقی ایک نظم عشرت آفرین کی بھی انہوں نے سنائی، اور نثر نگار جن کی اس شام قسمت جاگی وہ تھے مشتاق احمد یوسفی، قرۃ العین حیدر، ابن انشا اور داؤد رہبر۔ اول الذکر تین تو جانے مانے صاحب اسلوب نثر نگار ہیں، مگر داؤد رہبر کو بھی کم مت جانو، انہیں غالب کے خطوط کی نثر نے مار رکھا ہے، اور پتہ نہیں پچھلوں میں سے کس کس کی نثر کو انہوں نے گھول کر پی رکھا ہے، اور ان سب کو ہضم کر کے اپنا ایک طرز بیان نکالا ہے۔ اور ہاں، ابن انشا
ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے کہ ابن انشا تو شاید لکھنؤ کے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ویسے تو وہ جالندھری ہیں، مگر اب انہیں لکھنؤ والا ہی سمجھیں۔ ابن انشا نے ایک دفعہ ہمارے کان میں کہا کہ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ میں نے افسانہ آزاد پورا نہیں پڑھا ہے، آدھا پونا پڑھنے پر نثر میں یہ کمال دکھایا ہے، پورا پڑھ لیتا تو جانے کیا گل کھلاتا۔ خیر یہ مضمون دوسرا ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری شام تو بہرحال سفل ہو گئی، یا کہہ لیجئے کہ 2009 کے پریشان شب و روز کے بیچ سے ایک شام ہم نے اچک لی اور اس طرح جاتے سال سے تھوڑی سی خوشی نچوڑ لی۔